بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ ولاگمنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد۔ آڈیو سیریز کی اس ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم کسی ایک تاریخی عمارت پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم بات کریں گے ایک لاہور کے پرانے قدیم علاقے کے اوپر۔ یہ وہ علاقہ ہے جو کسی دور میں امیر سکھ اور ہندو خاندانوں کا ایک مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ عمرہ یہاں پر رہا کرتے تھے، اور مشہور جو گاندھی فیملی ہے، گاندھی فیملی کا بھی اسی علاقے سے تعلق ہوا کرتا تھا۔ اور لاہور کی اگر ثقافت کی بات کریں، لاہور کی ثقافت کا یہ مرکز تھا اور آج بھی ہے۔ اور لاہور کے جو ٹپیکل کھابے ہیں، جس کی پوری دنیا میں فین فالوئنگ موجود ہے، اس کے حوالے سے بھی تمام معاملات آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو یہ تمام چیزیں جاننے کا موقع ملے گا۔ تو ریکویسٹ آپ سے وہی ہے جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آج جس علاقے کی ہم بات کرنے لگے ہیں، اس علاقے کا نام ہے گوال منڈی۔ گوال منڈی کی اگر ہم بات کریں تو پہلے ہم اس کی فوڈ اسٹریٹ پر اس کی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس کی تاریخ کی جانب بھی لے کر آئیں گے۔ اور جیسے ہی ناظرین لاہور میں شام پڑتی ہے اور ٹریفک کا بہاؤ نسبتاً تھوڑا کم ہوتا ہے، تو گوال منڈی کے ابتدا میں، سٹارٹ میں اور اینڈ پہ جو دروازے ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ فوری طور پر گوال منڈی جو ایک صبح میں ایک ٹریفک کے لیے رواں دواں ہوتی ہے، شام میں ایک مکمل فوڈ اسٹریٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس فوڈ اسٹریٹ کی، تو لاہور کے جو بھی ٹپیکل کھانے آپ نے کھانے ہیں، جن کو ہم کھابے کہتے ہیں، مثلاً ہم بات کریں ہریسہ، نہاری، مغز، بونگ، سری پائے، دیسی مرغ چنے، مچھلی، بریانی، حلوہ پوڑی، لسی، چائے، واٹ ایور، آپ کو کچھ بھی کھانا ہے لاہور کے اندر دیسی، تو اس کے لیے جو سب سے بیسٹ آپشن آپ کے پاس لاہور میں موجود ہے، وہ آپ کی گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ ہے۔ تو گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ کی اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ 2000 میں پرویز مشرف کے دور میں دیا گیا تھا، اور منصوبہ یہ تھا کہ یہاں پر کیونکہ پرانی دکانیں، مکانات اور ان کی بالکنیاں بڑی خوبصورت ایک شکل اپنی پیش کرتی ہیں، تو کیوں نہ اس ایک روڈ کو اسٹریٹ وے فوڈ اسٹریٹ میں کنورٹ کر دیا جائے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، اور اس کے لیے جو معاونت فراہم کی تھی وہ نیشنل کالج آف آرٹس کے اسٹوڈنٹس اور پرنسپلز وغیرہ اور تمام ٹیچرز نے کی تھی۔ اس دور میں تقریباً یہ کہا جاتا ہے 22 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ تمام پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تھا، جس کے لیے مختلف اداروں نے معاونت فراہم کی تھی۔ فوڈ اسٹریٹ بننے سے پہلے مختلف دکانیں موجود تھیں، جس میں فوٹوگرافی کی، اور طبیب یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جراح، حجام، پتنگ فروش، دھوبی، الیکٹریشین، سائیکلوں کی دکانیں اس پوری جگہ پر ہوا کرتی تھیں۔ لیکن جب یہ مکمل طور پر فوڈ اسٹریٹ میں کنورٹ ہو گئی معاملات، تو تمام لوگوں نے اپنے جو چیزیں تھیں وہ وائنڈ اپ کی اور اس کو ریسٹورنٹ کی شکل دے دی۔ ابتدا میں جو لوکلز تھے، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، چاہے مقامی ہوں چاہے کاروباری لوگ ہوں، ان کو اس معاملے میں ہچکچاہٹ کا وہ سامنا ضرور کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پرانا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آگے معاملات اسی کے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو کنورٹ کیا۔ یہ تھی ناظرین ہسٹری اس فوڈ اسٹریٹ کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہسٹری اس علاقے کی تاریخ کیا ہے، اور جسے ہم گوال منڈی کہتے ہیں۔ 1911 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس علاقے کی، اور اپنے دور کا یہ بہت اسٹیبلش، بہت خوبصورت اور ماڈرنائز قسم کی ایک سوسائٹی تھی، جس کا نام گوال منڈی تھا۔ اور ہندوؤں کا یہ گڑھ ہوا کرتا تھا، ہندوؤں کا، سکھوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ امیر یہاں پر ہندو رہا کرتے تھے، برچ اپنے دور کے بڑے بڑے بزنس مین رہا کرتے تھے۔ اور اگر ان سے بھی پہلے دیکھا جائے تو انگریزوں کے دور میں جب وہ یہاں پر آئے تو یہاں پر گوالے تھے، گوالے سے مراد دودھ والے، یہاں پر بھینسیں رکھی جاتی تھیں، اور یہاں سے دودھ نکال کر اندرون لاہور اور باقی تمام علاقوں میں سپلائی کیا جاتا تھا، جن میں انگریز بھی شامل تھے، انگریزوں کو بھی سپلائی یہاں سے جاتی تھی۔ لیکن جب شہر کے اندر انگریزوں نے یہ پالیسی اپنائی کہ شہر سے اب ان کو باہر نکالا جائے، تو وہ یہاں سے گوالے بھی چلے گئے، پھر یہاں پر ہندو آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کے اپنی آبادی کو آباد کرنا شروع کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک مکمل ایک شکل اختیار کر گئی سوسائٹی کی۔ اگر ہم ڈائریکٹ آتے ہیں تو 47 کے بعد جب یہاں پر آزادی کی طرف گئے تو بہت سارے جو ہندو فیملیز تھیں وہ یہاں سے چلی گئی۔ تو ہندو فیملیز کے جانے کے بعد کشمیر سے ایک بڑی تعداد میں لوگ آ کر اس علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس علاقے میں سب سے بڑی جو اکثریت پائی جاتی ہے کسی فیملی کی، تو وہ کشمیر کے رہنے والے ہیں، چاہے ان میں بٹ فیملی کا ہم ذکر کریں، خواجہ فیملی کا ذکر کریں، وائیں فیملی کا ذکر کریں، آج بھی آپ کو یہاں پر میجورٹی آف دا پیپل اسی کشمیری
فیملی سے یا کشمیری جو علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو یہاں پر ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر انڈیا سے بات کریں تو امرتسر سے بہت بڑی تعداد یہاں پر لوگ آئے اور یہاں پر وہ آ کر بیٹھ گئے. ابتدا میں کیونکہ پاکستان کی حالت کو اتنی مضبوط نہیں تھی لہٰذا روزگار کا کوئی اتنا سلسلہ نہیں بن رہا تھا. لوگوں نے اس دور میں یہ کیا کہ اپنے ہی گھروں کے باہر چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولیں اور روزگار کا سلسلہ شروع کیا. جو شخص جس علاقے سے آیا اس نے اس علاقے کی جو سوغات ہے وہ آ کر اس گوال منڈی کے اندر انٹروڈیوس کرائیں. مثلا کشمیر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنا ایک کانسیپٹ دیا کشمیری ہریسہ جس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح جو لوگ امرتسر سے آئے تھے انہوں نے امرتسری ہریسے کا یہاں پر ایک ٹرینڈ آرگنائز کیا, ایک ٹرینڈ جو ہے وہ دیا یہاں پہ مقامی لاہور کے لوگوں کو. پھر لاہور کے اندر جو فلودہ آیا وہ بھی اسی طرح جو باہر سے فیملی آئی تھی وہ لے کر آئی. دودھ جلیبی کا کانسیپٹ وہ بھی گوال منڈی سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کے اندر جو فیملی آئی جس وقت آئی اس نے اپنے لحاظ سے جو ٹرینڈز دیے وہ اسی گوال منڈی کے اندر کھانوں کے حوالے سے دیے. یہی وجہ ہے کہ یہ لاہور کے اندر خوابوں کا مرکز کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اسی طرح ناظرین اگر ہم بات کریں اس علاقے کے حوالے سے, اس کی ثقافت کے حوالے سے, جو ادیب تھے شاعر تھے وہ بیٹھا کرتے تھے یہاں پر. روزانہ محافل جمع کرتی تھیں یہاں پر, شاعر آیا کرتے تھے, ادیب آیا کرتے تھے, اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے. ایک اور بہت بڑی لاہور کی ثقافت کا حصہ جو انفارچونیٹلی اب ختم ہو چکا ہے اور جسے ختم نہیں ہونا چاہیے تھا, جس کا کوئی بہتر حل نکالا جا سکتا تھا, پابندی لگانا واز ناٹ اے سولوشن, وہ تھی بسنت. بسنت کے حوالے سے جو مرکزی علاقہ تھا لاہور کا وہ یہ گوال منڈی ہی ہوا کرتا تھا. یہاں پر سب سے زیادہ پتنگ بازی ہوا کرتی تھی, یہاں پر سب سے زیادہ اس حوالے سے آرگنائزڈ وے میں لوگ اس چیز کو منایا کرتے تھے. پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے اور آ کر اس علاقے میں پتنگ بازی کو انجوائے کیا کرتے تھے. لیکن 2005 میں کیونکہ انفارچونیٹلی اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے کہ لوگوں کے گلوں پہ ڈور پھرنا شروع ہو گئی, لوگوں کی جان جانا شروع ہو گئی, لہٰذا اس وقت آ کر اس پر پابندی لگا دی گئی تھی اور اسے ختم کر دیا گیا تھا. آج بھی گوال منڈی ہی کے کچھ مقامی لوگ اس حوالے سے باقاعدہ ایک کیمپین چلائے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اس مطالبے کو پورا کیا جائے اور لاہور کے اندر جو بسنت کے حوالے سے پابندی ہے اس کو کچھ خاص ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ دوبارہ کے اوپن کیا جائے تاکہ اس لاہور کی ثقافت کو ختم نہ ہونے دیا جائے, اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور اگر ہم بات کریں یہاں کی اور چیزوں کے حوالے سے, تاریخی عمارتیں, سڑکیں جو اس کے ارد گرد موجود ہیں, تو ان میں سب سے پہلے تو جی آپ جو اپنی اسکرین پر یہ محلہ دیکھ رہے ہیں, یہ کھلا سا ایریا, یہ گاندھی اسکوائر ہے. اب یہ اس علاقے کو گاندھی اسکوائر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر گاندھی فیملی کا یہ پورا محلہ تھا, یہاں پر صرف گاندھی فیملی رہا کرتی تھی. اور اس کے ساتھ ہی انگریزوں کے دور کی بنائی ہوئی سڑکیں ہیں جن میں ہم لارڈ نسبت کی بات کریں تو اس کے نام سے نسبت روڈ ہے جو اب کیمرہ مارکیٹ میں کنورٹ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہی چیمبرلین روڈ ہے, یہ بھی ایک لارڈ تھا اس کے نام سے منسوب ہے. پھر ایک اور روڈ لارڈ میکلو کے نام سے ہے جسے میکلو روڈ کہتے ہیں, جو سائیکلوں کے حوالے سے, ان کے اسپیئر پارٹ کے حوالے سے لاہور میں ایک بڑا اس کا نام ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے. یہیں پہ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی تاریخی جو حصہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے جس کا جو بنیادی طور پر ایک قلعہ ہے جسے ہم قلعہ گجر سنگھ کہتے ہیں. قلعہ گجر سنگھ کی بڑی زبردست ہسٹری ہے. لاہور میں جب افغانی حملہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے بار بار, تو ان سے بچنے کے لیے گجر سنگھ نے ایک قلعہ بنایا تھا جسے اسی کے نام کی نسبت کی وجہ سے آج بھی قلعہ گجر سنگھ کہا جاتا ہے. اس کے اوپر چینل پر ایک علیحدہ سے ویڈیو موجود ہے, اسے لازمی فالو کیجیے گا, آپ کو بہت ساری چیزیں کے بارے میں جانے کا موقع ملے گا. اسی طرح اسی مارکیٹ کے اندر اگر ہم جس کی بات کر رہے تھے نسبت روڈ, یہاں پر مائی لاڈو کی مسجد ہے. یہ مائی لاڈو کی مسجد کی اگر ہسٹری کی بات کریں یہ تو آپ کو براہ راست مغل ایرا میں لے کے جاتا ہے. اور مائی لاڈو جو ہے وہ ایک دائی تھی اور اس کے نام کی یہ مسجد بنائی گئی تھی مغلوں کے دور میں. اب تو وہ مسجد کی شکل مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے, لیکن بہرحال اس کے اوپر بھی چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے. اسی سے تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ لکشمی چوک پہنچ جاتے ہیں. لکشمی چوک کے اوپر آپ کو یہ ایک بڑا خوبصورت دیوہیکل سائز کی عمارت نظر آتی ہے اور یہ اسی کے نام کی نسبت کی وجہ سے اسے لکشمی چوک کہا جاتا ہے. یہ لکشمی بلڈنگ ہے. اسی علاقے کے ساتھ ہی میو ہسپتال بھی لگتا ہے جو لاہور کا ایک بڑا ہسپتال ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اینڈ یونیورسٹی وہ یہاں پر موجود ہے. پھر دیال سنگھ کالج لاہور میں ایک بڑا نام ہے, وہ اسی روڈ پر اسی کے ساتھ اسی علاقے میں موجود ہے. تھوڑا سا آگے آپ جائیں تو یہاں پر دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری بھی آتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس علاقے سے منسوب ہیں, اس علاقے کے رہنے والے لوگوں سے منسوب ہیں, اور یہاں پر یہ سارے معاملات اسی طریقے سے چلتے ہیں.
اب اگر ہم بات کریں یہاں کی امپورٹنٹ پرسنالٹی کے حوالے سے تو سب سے پہلی پرسنالٹی جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہمارے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اور ان کی رہائش یہیں پہ ہے. وہ بھی کشمیری فیملی ہے، وہ بھی امرتسر سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے جاتی عمرہ سے، اور یہاں پر آ کر وہ آباد ہوئے تھے. اور ہندوستان کے بہت بڑے اداکار ہیں اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، پریم چوپڑا بھی ہندوستان یہاں پر جب تقسیم سے پہلے لاہور میں جب رہا کرتے تھے تو ان کا علاقہ بھی یہی گوال منڈی ہوا کرتا تھا. اس حوالے سے بال والا ایک بڑا زبردست چینل ہے، وہ اس نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، کوشش کروں گا اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں، اسے بھی آپ لازمی فالو کیجیے گا. تو ناظرین، یہ تمام ہسٹری تھی گوال منڈی کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. 2011 کے اندر آئی ڈونٹ نو حکمرانوں کو کیا اس بارے میں سوچی کہ انہوں نے اس گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ کو یہ کہہ کر بند بھی کر دیا تھا کہ یہاں پر روزانہ شام میں جو شاہراہیں ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ 2 سال تک گوال منڈی بند رہی اور بہت سارے جو لوگ تھے وہ بے روزگار بھی ہوئے تھے. حتیٰ کہ اس تاریخی چوک کے اندر ایک پرانا دروازہ بھی ہوا کرتا تھا جو ہندوؤں کا بنایا ہوا تھا، وہ تک کہتے ہیں گرا دیا گیا تھا. اور لیکن پھر اس کے بعد نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی جب آئے تھے تو انہوں نے اس پہ ایک اچھا سٹیپ لیا، انہوں نے اس چیز کو دوبارہ بحال کیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ اسی طرح چل پڑا. تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام یہی بھی کرتے ہیں. آج کی یہ ویڈیو جو ہم نے گوال منڈی اور اس کی ہسٹری اور اس کے فوڈ اور اس کے کلچر کے اوپر بنائی، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیشہ کی طرح اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اپنے میزبان سعد زاہد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.